الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سب دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت اجتماع ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول کی شب کو جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری اچھرا میں شان مصطفیٰ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معنون ہے۔ ہم سب کے قابل قدر اور انتہائی لائق سب تکریم خطیب اسلام حضرت اقدس قاری علیم الدین شاکر صاحب کی بہت بڑی کاوش اور جد و جہد کے نتیجے میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ اکابر و اسلاف، علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء، نعت خوان سب حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس حضرت میاں اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس اجتماع کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی نسبتوں کے امین ہمارے بھائی محمد رضوان نفیس صاحب اور حضرت اقدس قاری جمیل الرحمن اخضر صاحب اور کئی علماء کرام، سب کے نام شاید میں نہ لے سکوں، سٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ ہر سال یہ اجتماع شان مصطفیٰ کے عنوان سے ہوتا ہے۔ آقا کی مختلف شان کے تذکرے ہوتے ہیں۔ شان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی حال ہے، کہ آقا کی حالات بیان کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ مختلف عنوانات پر علماء آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور میں بھی جب آتا ہوں تو ہر سال کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے جس پر میں گفتگو کرتا ہوں۔ اور اس سال پورے ملک میں ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ربیع الاول کے جتنے اجتماعات ہیں وہ سب کے سب
حضور کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کہ آپ تمام انبیاء میں سب کے آخر میں آئے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل درجے والے ہیں۔ آپ کی شان ختم نبوت کو ظاہر کیا جائے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے۔ تو میں بھی آپ کے سامنے اسی مناسبت سے کچھ باتیں جتنی دیر اللہ مجھے اپنے فضل اور کرم سے توفیق عطا کریں گے میں گفتگو کروں گا۔ آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے کہ میں مریض بھی ہوں اور پھر بہت کمزور بھی ہوں، لیکن وہ ایک یاری ہے جو نبھانے کے لیے ہم آتے ہیں، اور ان کی محبت ہے، یہ ہمیں بلاتے ہیں۔ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ایک دور تھا لوگ بہت تعلق رکھتے تھے، محبتیں بانٹتے تھے، بعض دفعہ عمر کے تقاضے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر نئے شگوفے کھل کر پھول ثمر کر آ جاتے ہیں، تو پرانوں کو پھر کون یاد کرتا ہے، لیکن جو اس عمر میں یاد کرے یہ اس کا احسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے، سب کی توجہ رہے گی تو میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، یہاں ہمارے مولانا نعیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں، حضرت خود یہاں ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں، تو میں اس عقیدے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ رہے گی، اللہ مجھے شرح صدر سے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور رحمت کائنات پر مکمل ہوا، اس لیے ایک روایت میں حضور نے فرمایا اول الانبیاء آدم آخرہم محمد، پہلے نبی آدم تھے اور ان میں آخری نبی میں محمد ہوں۔ آدم سے نبوت کی ابتدا ہوئی، مجھ پر نبوت مکمل ہو گئی۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں، اس لفظ پر، اس حدیث پر، تو کئی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ آدم کی نبوت زمین پر تھی اور وہ یہیں پر تھے، تو گویا انسانیت کا بھی ابتدا تھی اور آدم کی نبوت بھی ابتدا تھی۔ اور پھر جب عروج آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا عہد آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا، ساری کائنات اس میں غرق ہوئی، وہ لوگ بجے جو کشتی نوح میں تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے وہاں کشتی میں بیٹھنے والے بچے، ایسے میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جو بھی سوار ہوگا وہ ایسے بچ جائے گا جیسے نوح کی کشتی والے بچ گئے تھے۔ اس لیے ہمیں صرف اصحاب رسول کی محبت کا نعرہ نہیں، اصحاب رسول ہوں، اہل بیت رسول ہوں، ازواج رسول ہوں، آل رسول ہوں، سب ہمارے ایمان کا جزء لا ينفک ہیں، ایمان کا حصہ ہیں، اور سب سے محبت ایمان ہے۔ ان میں کسی ایک بھی کوتاہی ہو جائے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی کشتی پانی پر رہی تو نبوت پانی پہ حاوی آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، نبوت آگ پر حاوی تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان کا زمانہ آیا، نبوت ہوا پر حاوی تھی۔ جس جہاز پر وہ بیٹھتے تھے، آپ کے ساری دنیا کے جہاز کٹھے کرو، ان کا وہ جو گویا تخت تھا وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ اس پر سوار ہوتے تھے، اور وہ تخت ان کے حکم سے اڑتا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں پہ زندہ بٹھایا۔ قرب قیامت میں عیسیٰ اتریں گے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتباع کریں گے، اور جب یہاں دنیا میں آئیں گے، علماء نے لکھا ہے جب آسمانوں کی طرف گئے تھے تو ان کے بالوں سے پانی اس وقت غسل کیا تھا، ٹپک رہا تھا۔ جب بلندی پہ گئے تو یہ سردی اور گرمی، صحت اور بیماری، زندگی اور موت کا نظام یہ ہے۔ جب عالم بالا میں چلے گئے تو وہاں ہر چیز منجمد ہو گئی۔ اس وجہ سے جب قرب قیامت میں اتریں گے تو وہ پانی کے قطرات ان کے ٹپک رہے ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر شادی کریں گے، آ کر فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے،
پھر دین اسلام کو غالب کریں گے، جناب سیدنا مہدی علیہ الرضوان ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی شادی حضور کی شریعت کے مطابق ہوگی۔ وہ نماز حضور کی امت کے امام کے پیچھے پڑھیں گے کہ اگر وہ نماز پڑھائیں تو لوگ سمجھیں گے شاید حضور کی نبوت ختم ہو گئی، اب عیسیٰ نبی بن کے آئے ہیں، تو عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، حضور کی امت کا نبی امتی اور عالم اور امام وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے۔ جب ان کا نکاح ہوگا حضور کی امت کی خاتون سے ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 بیٹے دیں گے، ایک کا نام وہ موسیٰ رکھیں گے اور ایک کا نام محمد رکھیں گے، کیونکہ موسیٰ ان سے پہلے گزر چکے، محمد محبوب آخر میں آئے، تو دونوں نبیوں اور صاحب کتاب سے عیسیٰ صاحب کتاب اپنی نسبت جوڑیں گے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آسمانوں پہ اب بھی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی۔ آدم پہلے آسمان پر، حضور بلندی پر، عیسیٰ دوسرے آسمان پر، حضور اس سے بھی بلندی پر، یوسف تیسرے آسمان پر، آقا اس سے بھی بلندی پر، اسی طریقے سے ہارون حضرت ادریس 4تھے آسمان پہ، حضور اس سے بھی بلندی پر، ہارون 5ویں پہ، محبوب اس سے بھی بلندی پہ، کلیم 6ٹھے پہ، حضور اس سے بھی بلندی پہ، خلیل 7ویں پہ، حضور اس سے بھی بلندی پہ، جبریل سدرہ پہ رکے، حضور اس سے بھی بلندی پہ، کہاں گئے اور کہاں تک پہنچے؟ آقا فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت میں اس مقام پر پہنچا جہاں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، وہ عطا کرتا تھا، میں وصول کرتا تھا، وہ دیتا تھا، میں حاصل کرتا تھا، اس کے خزانے میں کمی نہیں، میرے سینے میں کمی نہیں۔ میں جب وہاں تک پہنچا، وہ اتنی قربتوں اور اتنے پردوں میں اس مقام پر جب پہنچا ہوں، تو سمجھانا یہ ہے کہ زمین سے لے کر وہاں تک تو حضور کی نبوت کا دائرہ ہے۔ اب دنیا میں کوئی جگہ باقی رہے تو اس کے لیے کوئی نبی آئے، جب کوئی جگہ ہی نہیں تو محمد کے بعد کائنات میں نبی بھی کوئی نہیں۔ ایک ایک چیز حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، بڑی سادہ سی وہ دلیلیں دے رہا ہوں جو بچے بھی یاد کریں، ان پڑھ بوڑھے بھی یاد کر لیں، پڑھے لکھے دوستوں کو بھی سمجھ آئیں، باقی لوگوں پہ، اور یہ وہ عوامی باتیں ہیں جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، کسی نبی کے کلمے میں رسالت کا ذکر نہیں۔ آدم کے کلمے میں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود و خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف و صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ان نبیوں کی صفتیں تو بیان کی، رسالت نہیں بیان کی، حالانکہ ان میں وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، مگر جب آقا کے کلمے کی باری آئی تو یہاں آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ نبی کی اصل صفت کلیم ہونا نہیں، اصل صفت خلیل ہونا نہیں، اصل صفت جناب صدیق ہونا نہیں، اصل صفت روح اللہ ہونا نہیں، اصل صفت رسول اللہ ہونا ہے۔ جیسے رب کی اصل صفت الوہیت ہے، باقی صفات کا عکس مخلوق میں ہے، الوہیت اس کا خاصہ ہے، یہاں رسالت ان کا خاصہ ہے۔ اور اس لیے کہ وہ جتنے رسول ہیں، قوموں کے، علاقوں کے، قصبوں کے، موضوع کے، ضلعوں کے، اپنے اپنے علاقے میں، اور آقا کی رسالت جہاں جہاں اس کی الوہیت، وہاں وہاں ان کی رسالت، جہاں جہاں وہ رب العالمین، وہاں وہاں یہ رحمت للعالمین، جہاں جہاں وہ خدا، وہاں وہاں یہ مصطفیٰ،
کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی ربوبیت سے نکل جائے، دنیا کا کوئی ذرہ نہیں جو محمد کی رسالت سے نکل جائے۔ توجہ کریں تو ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آدم سے ہی حضور تک جتنے نبی آئے، یہ وہ عقیدے کی بات ہے جس پر ہم سب کے ایمان کا دار و مدار ہے۔ ہر نبی کے کلمے کے جز 2 ہیں، نہ زیادتی ہے نہ اس میں کمی ہے۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ 2 جز، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ 2 جز، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ 2 جز، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ 2 جز۔ ہر نبی کے کلمے میں جز 2 ہیں، بات کو سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ ہارون کو میرا بھائی جسے تو نے بنایا، میرے اس بھائی کو میرا وزیر بھی بنا، اخی بھی بنا، وصی بھی بنا، ولی بھی بنا، نبی بھی بنا۔ اب کلیم کے ہوتے ہوئے ہارون موجود ہیں اور وہ وصی بھی ہیں، وہ ولی بھی ہیں، وہ جناب والا نبی بھی ہیں، وہ ہارون کے علیہ السلام کلیم کی جگہ جانشین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ سارے کہو کلمے کا حصہ، اونچی آواز سے کلمے کا حصہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جیسے وہاں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد ہارون و خلیفتہ بلا فصل و ولیہ و وصیہ کہنا حقیقت ہونے کے باوجود جائز نہیں کہ کلمہ کا جز نہیں، ایسی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص کہے ابو بکر ولی اللہ، وصی رسول اللہ، خلیفتہ بلا فصل، حقیقت بھی ہے، درست بھی ہے، ولی بھی ہے، وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، مگر کلمے کا جز نہیں۔ جیسے یہ کلمے کا جز نہیں، وہاں وہ کلمے کا جز نہیں، کلمے کے جز 2 ہی ہیں، یہی 2 نام کلمے میں آتے ہیں، یا اللہ کا یا رسول اللہ کا، یہی 2 نام اذان میں آتے ہیں، یا اللہ کا یا رسول اللہ کا۔ نہ اذان میں تیسرے نام کی اجازت ہے، نہ کلمے میں تیسرے نام کی اجازت ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کو پڑھنا فرض ہے۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں 100 قرآنی آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہے۔ سب سے پہلی آیت پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے صفات بیان کیے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اہل ایمان وہ جو آپ پر جو کچھ اترا اس کو بھی مانیں، اور آپ سے پہلے جو کچھ اترا اس کو بھی مانیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو قرآن میں من بعدک کا لفظ ہوتا۔ یہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک نے کہا کہ آقا پر نبوت ختم ہے۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ محمد کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ اور اس کی وضاحت حضور نے حدیث میں فرمائی، آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے اس انگلی کے بعد یہ ہے، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں، میرے بعد نبوت نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک میں
4 مقامات پر حضور کا نام محمد آیا ہے اور 1 مقام پر حضور کا نام احمد آیا ہے۔ چاروں مقام وہ ہیں جہاں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ضروری تھی۔ میں ان سب کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، میری صحت بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی، پانی بھی دے دے۔ چوتھے پارے میں جنگ احد کے تذکرے میں فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں، اور فرمایا اہل ایمان یہ رسول اس دنیا میں اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس فنا کے جہان سے بقا کی طرف، خلق سے خالق کی طرف چلے جائیں گے، تو کیا محمد کے جانے کے بعد تم دین سے منہ موڑ لو گے، چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں، آخری نبی یہی ہیں اور یہ جو دین دے کے جا رہے ہیں اسی کو تم نے قابو رکھنا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے وصال پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، آج دنیا سے چلے گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی و قیوم ہے، اگر تم محمد کریم کی عبادت کرتے تھے بے شک چھوڑ دو اس لیے کہ حضور چلے گئے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی، اس لیے ان کی اتباع بھی قیامت تک رہے گی۔ اب کسی نئے آدمی کی ضرورت نہیں کہ جو ہمیں آ کے دین سمجھائے اور ہم اس کی اتباع کریں گے۔ سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں۔ یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ پہلے نبیوں میں کچھ نبی ایسے تھے جو نسبی نبی آئے تھے، خاندانوں میں نبوت چلی تھی۔ مثال کے طور پر زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان نبی ہے، اپنا یحییٰ نبی ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی ہیں۔ ابراہیم نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق نبی ہیں۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہیں۔ نسلوں میں نبوت چلی ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم کے 2 بیٹوں میں اسماعیل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنا وقفہ اور عرصہ گزرا ہے اللہ نے کسی نبی رسول کو نہیں بھیجا، اور جب محبوب کو بھیجا تو اللہ نے بیٹے دیے، 4 بچے ہوئے، ایک روایت میں 3 ہے، بعض نے 5 بھی اس کو لکھا ہے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، بعض نے طیب و طاہر کو عبداللہ کا ایک حصہ بنایا، اور بعض نے کہا عبداللہ علیحدہ ہے، طیب و طاہر ایک ہیں، اور بعض کہتے ہیں طیب علیحدہ ہے، طاہر علیحدہ ہے، عبداللہ علیحدہ ہے، اور آخری بچہ ابراہیم جو مدینہ طیبہ میں ہوا۔ یہ ساری اولاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے تھی۔ یہ بچے ہوئے لیکن ان میں کوئی مرد نہیں بنا، یعنی بلوغت کو نہیں پہنچا۔ جب تک اظہار بلوغت نہ ہو اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے کہا تم میں مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں، تو کیا ہے؟ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ اب خاتم النبیین کے کئی معنی کئی لوگ کریں گے کہ جی خاتم النبیین کا شاید یہ معنی بھی ہو کہ آپ کی مہر لگتی جائے اور نبی بنتے جائیں، تو جس پہ لگی اس پہ وہ نبی بنے۔ تو اس کو بھی یاد رکھیے کہ شب معراج جو انبیاء حضور کی امامت میں کھڑے تھے
حضور نے ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان پر حضور کی مہر نبوت لگی۔ وہ نبی ہیں جو وہاں نماز میں نہیں تھا، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ختم نبوت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ختم نبوت کی دلیل یہ ہے، نبی اس کو کہتے ہیں جو معراج میں حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اور خاتم النبیین اس کو کہتے ہیں جو ان تمام نبیوں کی امامت کا تاج پہنے۔ اب یہ تاج سوائے حضور کے کسی نے نہیں پہنا، اور جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے ان پر نظر دوڑائیں، سوچیں۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضور اندر مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو جبریل امین کو حکم ہوا کہ دروازہ بند کر دو، حالانکہ اس وقت تو کوئی اور ایسا تھا ہی نہیں جو اندر آ جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آخر میں آئے تو خاتم الانبیاء ہیں، مصلی پہ سب سے آگے گئے ہیں تو امام الانبیاء ہیں۔ اب جو پیچھے کھڑے ہیں وہ نبی ہیں، ان میں آدم سے عیسیٰ تک سب ہیں، لیکن حضور کے بعد جن جھوٹوں نے، کذابوں نے، دجالوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، میں کسی کو جھوٹا نبی نہیں کہہ رہا، جھوٹے دعوے کیے ہیں، وہ ان میں سے کوئی آدمی نہ وہاں موجود تھا، نہ اس کی نبوت کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا آخری اس خاتم النبیین کا ترجمہ، پھر حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ جب مجھ پہ نبوت ختم ہے تو تم پر امت ہونا ختم ہے۔ کیا مطلب؟ میں نبی آخری، مجھ پر کتاب آخری، میرا دین آخری، میری شریعت آخری، میری امت آخری، میرے بعد نبوت نہیں، آسمان سے اترنے والی قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہاں اس کا ترجمہ آخر کا خود حضور نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ جب لفظ خاتم النبیین آ گیا تو حضور نے فرمایا میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، توجہ میری طرف رہے، صحابہ میں دو شخصیتیں اس قابل تھیں، توجہ کریں گے، کہ جن کے لیے نبوت کے اعزاز کی حضور نے یوں بشارت دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یا یہ ہوتا یا وہ ہوتا۔ ان میں ایک عمر کو کہا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ درجہ ابو بکر کا زیادہ ہے یا عمر کا؟ تو حضور نے عمر کا نام لیا، ابو بکر کا کیوں نہیں لیا؟ یوں فرماتے میرے بعد اگر نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن حضور نے عمر کا لیا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ عمر میں ابو بکر مزاج نبوت میں اتنے ڈھلے ہوئے تھے کہ اس پہ تو کوئی تردد ہی نہیں تھا کہ عکس نبوت کا عکس کامل صدیق تھے، ان پر سب کو یقین تھا۔ اگر کوئی تردد تھا تو کسی کو عمر پر تھا کہ یہ تو تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ فرمایا میرا عمر بھی اس مقام کا ہے کہ اگر میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر کے سر پر یہ تاج آتا، لیکن اگر عمر نہیں بنا تو پھر کائنات میں کوئی بن بھی نہیں سکتا۔ تبوک کے مقام پر حضرت علی کو اپنی جانشینی پہ چھوڑا، سنبھالو۔ کسی بدبخت نے حضرت علی کو تانا دیا کہ اتنے بڑے بہادر اور دلیر اور حوصلے والے اور جرأت مند ہو، نبی تمہیں عورتوں میں چھوڑ کے چلے گئے۔ حالانکہ یہ نہیں سوچا کہ پیغمبر نے اتنا بڑا دلیر سمجھا ہے تو مدینے اور اہل بیت اور اہل خانہ کی حفاظت کے لیے اکیلے علی کا انتخاب کیا ہے کہ باقی سب جائیں، علی ان کی جتنی حفاظت کر سکتا ہے اتنی اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا علی کو آپ چھوڑ کر گئے، حضرت علی دوڑے
کہا محبوب لوگ یوں طعنہ دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں ان تکون منی بمنزلت موسیٰ و ہارون، کہ تو میری جگہ ایسے ہو جیسے موسیٰ کی جگہ ہارون تھے، کہ کلیم کتاب لینے گئے تو ہارون کو چھوڑ گئے تھے، میں تبوک پہ جا رہا ہوں تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن کسی کو یہ وہم نہ پڑے کہ وہ بھی نبی تھے تو یہ بھی نبی ہیں، فوراً فرمایا وَلَٰكِن لَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے، کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ 100 قرآنی آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت ہے، تکمیل دین حضور پر ہے، اور امت کے لیے ہدایت کا سامان حضور لے کے آئے ہیں۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کا کوئی معجزہ دنیا میں باقی نہیں۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، نبی کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا معجزہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ معجزہ رہے نبی کی نبوت رہتی ہے، معجزہ ختم ہو جائے تو اس کا زمانہ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ قرآن کریم ہے۔ آج 15 صدییں گزر جانے کے بعد پوری کائنات میں الحمد سے والناس تک جیسے قرآن حضور پہ اترا تھا اس طریقے سے موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ اس کے ایک نقطے میں فرق نہیں آیا، ایک لفظ میں فرق نہیں آیا۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ نے اس کو محفوظ کرایا ان لوگوں کے سینوں میں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھ لو کہ کلام محفوظ ہے، اللہ کی ذات حفیظ ہے، جہاں ہے وہ لوح محفوظ ہے، حضور اس کے پہلے حافظ ہیں۔ مخلوق میں جن جن لوگوں کے سینوں میں ہے، اللہ پاک اور محفوظ کلام کو محفوظ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ جن کے سینے محفوظ نہ ہوں، جو چیرے جائیں، پھاڑے جائیں، کوٹے جائیں اور شک کیے جائیں، اللہ محفوظ کلام کو غیر محفوظ سینوں میں نہیں رکھتے۔ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے کہ محبوب کی نبوت بھی محفوظ ہے اور آپ پہ اترنے والی کتاب بھی محفوظ ہے، قیامت تک رہے گی۔ میں عرض کر رہا تھا 100 قرآن مجید کی آیات جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، 210 حدیثیں ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ میں ساری نہیں بیان کرتا، صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ 210 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں روایت ہے، بخاری میں اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت ہے، اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، اس میں 6 کا ہے۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے پوری کائنات پر سارے نبیوں پر 6 درجے ایسے فضیلت دی ہے جو ان میں سے اور کسی کے پاس نہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے۔ جامع کلمات کا مفہوم یہ ہے کہ لفظ چھوٹے ہوتے تھے، مفہوم اتنا وسیع ہوتا تھا کہ اس میں دنیا سمجھ جائے اس کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے جامع کلمات ارشاد فرمائے۔ علماء نے حدیثیں اس پر بڑی نقل کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں حضور کی جامعیت کا سب سے بڑا شاہکار حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، جس کو اگر نقل کر کے اردو ترجمہ کر کے اگر کسی محفل میں پڑھ کے سنا دیا جائے تو 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے، 15 منٹ کی گفتگو ہے، لیکن جامعیت اتنی ہے کہ اس میں عقائد کا بیان ہے، اعمال کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے، معاشرت کا بیان ہے، معیشت کا بیان ہے، سیاست کا بیان ہے، اقتصادیات کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے اخلاقیات کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام سلطنت اس میں سکھایا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد نہ فرمائی ہو، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ نہ بنا ہو۔ اس لیے فرمایا مجھے سب سے اچھے اور جامع کلمے عطا کیے گئے۔
دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھ نبی کو بڑا بار رعب بنا کے بھیجا، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ اور دوسری روایت میں ہے وَلَوْ كُنْتُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میں 1 مہینے کی مسافت تک دور ہوں تو میری نبوت کا رعب وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج کل جہازوں کا دور ہے، 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پیدل جائیں تو مہینے سے زیادہ لگ جائے گا۔ امریکہ کہاں ہے اور افغانستان کہاں ہے؟ یہ حضور کی نبوت کا رعب ہے کہ پگڑی ہو، کندھے پہ چادر ہو، سادہ سا لباس ہو، کفر ہاتھ جوڑ کے باندھ کے بیٹھ جائے کہ 20 سال ہم نے محنت کی، ہم نامراد ہوئے، خائب و خاسر ہوئے، تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کسی ملا کی عظمت کو سلام نہیں، یہ محمد کی ختم نبوت کو سلام ہے۔ نصرت بالرعب، مجھے رعب عطا کیا گیا۔ تیسری چیز فرمایا حلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ علماء بیٹھے ان سے تحقیق کریں، پہلی امتوں پر وہ میدان جہاد کا مال جمع کرتے تھے تو حکم تھا کہ اس کو تم نے نہیں استعمال کرنا، اس غنیمت کے مال کو پہاڑ پہ رکھ دو، قربانی کی ہے اسے پہاڑ پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے کھا جائے تو ٹھیک ہے، قبول ہے، اور اگر پڑی رہے بدبودار ہو جائے جانور اسے کھائیں تو یہ ناکام ہو اور تمہاری قربانی منظور نہیں۔ اللہ نے حضور کے صدقے سے اس امت کے عیب پہ پردہ ڈالا کہ کس کی قربانی منظور ہے کس کی نہیں۔ یہ قیامت میں فیصلہ ہوگا۔ یہاں مال غنیمت بھی حلال ہے، قربانی بھی حلال ہے، کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اعزاء اقربا کو بھی دو، ہمسایوں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ فرمایا پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے نہیں، یہ میرے لیے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین اللہ نے میرے لیے پاک کر دی ہے اور مسجد بنا دی۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، جگہ کا انتخاب کرتے تھے، یہاں سے چلے ہیں پھر اگلی نماز ہم نے پڑھنی ہے، وہاں کو مسجد ہوگی تو پڑھیں گے، نہیں ہوگی تو کہاں پر پڑھیں گے، پانی ہوگا تو وضو کریں گے، نہیں ہوگا تو کہاں کریں گے۔ لیکن جب حضور کی امت کی باری آئی، فرمایا جنگل بیابان میں ہو، سنسان میں ہو، ویران میں ہو، تنہائی میں کھڑے ہو، آذان دیتے ہو، ایک امام بنتا ہے، ایک مقتدی بنتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، وہ جگہ تمہارے لیے مسجد کی حیثیت کرتی ہے۔ پانی نہیں ہے، آپ نے مٹی پر یا مٹی کی کسی چیز پہ ہاتھ مار دیا، اس سے تیمم کر لیا ہے، یہ تمہارا جسم بھی پاک ہے، وہ جگہ بھی پاک ہو گئی۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگلا جملہ اس سے عجیب ہے، بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ بعض میں الی الناس ہے اور بعض میں الی الخلق ہے۔ ناس سے مراد تو انسان ہے، خلق سے مراد یہ ہے کہ حضور کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، درندوں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، کیڑوں کے لیے بھی ہے، مکوڑوں کے لیے بھی ہے، حشرات الارض کے لیے بھی ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے، جمادات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، ساری مخلوق جس جس کا وہ رب ہے، حضور کی نبوت ان سب کے لیے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جہاں جہاں جس نے حضور کی نبوت کو مانا، جانوروں نے مانا اور آئے، ہرن شکایت لے کر آتے ہیں،
हुजूर उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसका मसला हल करते हैं। ऊँट आता है, उसकी बोली समझते हैं, सुनते हैं, उसका मसला हल करते हैं। चिड़िया आती है, बोली सुनते हैं, समझते हैं, उसका मसला हल फरमाते हैं। जानवर आते हैं, अपनी शिकायतें पेश करते हैं। गो आती है, आप पे कलमा पढ़ती है, आपसे गुफ्तगू करती है। क्योंकि सबके नबी हैं तो जिस जिसका नबी उस पे फर्ज है कि हुजूर का अदब भी करे, इताअत भी करे, मोहब्बत भी करे। हर चीज़ जो जानदार है या गैर जानदार है वो हुजूर की इताअत भी करती थी, अदब भी करती थी, मोहब्बत भी करती थी। एक बात और कहता हूँ, ये जो जुमला है कि बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, ये एक सवाल का जवाब है। आपने जब फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मुझ पर नबूवत ख़त्म, तो काफिरों ने कहा कि नबी का आना रहमत और नबूवत रुक गई तो रहमत ख़त्म। तो ये तो बुरी बात है कि रहमत रुक जाए, इसलिए रहमत आनी चाहिए। तो जवाब में फरमाया बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, जब मैं सारी कायनात का रसूल हूँ तो फिर सारी कायनात के लिए रहमत भी तो मैं ही हूँ कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के सिवा जो जहाँ है, जहाँ जहाँ अल्लाह की रबूबियत है, उन सब के लिए रसूल मोहम्मद करीम है। मैं बात को समेट के आखिरी तरफ आ रहा हूँ। 100 कुरानी आयात अकीदा ख़त्म नबूवत पर, 200 अहादीस अकीदा ख़त्म नबूवत पर। तीसरी चीज़ जो उम्मत को समझने की होती है वो है इजमाए उम्मत। इजमाए उम्मत का माना है, इजमा से मुराद मेरा आपका इजमा नहीं, इस दौर के किसी मौलवी का, किसी सरकारी लीडर का, किसी प्रोफेसर का, किसी मुहक्किक साहब का, किसी कुरान सुन्नत के दुश्मन और मुनकर का 10 आदमी बैठ जाएं और कहें हमारा इजमा है, ये इजमा नहीं है। इजमा से मुराद सहाबा का इजमा है। उलमा कहते हैं कुरान की कोई आयत न होती अगर हुजूर की ख़त्म नबूवत पर, कोई हदीस न होती हुजूर की ख़त्म नबूवत पर, तो उम्मत का इजमा ही सबसे बड़ी दलील थी। मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि आका के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद जब आपका इस आलम फ़ना से बका की तरफ आपकी रुखसती हुई, आपके आखिरी ज़माने में कुछ लोगों ने दावे नबूवत शुरू कर दिए थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब, अस्वद अंसी, तुलैहा, सज्जाहा नामी औरत, याद रखिए इन्होंने दावे किए। तो हुजूर के बाद सिद्दीक़ अकबर जब बरसर इक़्तिदार आए, सिद्दीक़ के दौर का सबसे पहला इजमा अकीदा ख़त्म नबूवत का हुआ है। हत्ता के जज्बाती अंसर और वो तेज़ खून वाले मुझे माफ़ कर दें, तो सिद्दीक़ पर भी पहला इजमा नहीं हुआ। समझाने के लिए कह रहा हूँ। हुजूर के विसाल के बाद मुहाजिरीन और अंसार में इख्तलाफ हुआ। मुहाजिर कहते थे हम में से खलीफा हो, अंसार कहते थे हम में से खलीफा हो। राय दो बनी, आखिरी फैसला सिद्दीक़ अकबर पे हुआ, लेकिन इख्तलाफ हुआ, दो राय बनी, इजमा एकदम नहीं हुआ। ज़कात के मुनकिरों का मसला आया, दो राय पेश हुई। सिद्दीक़ ने कहा मुकाबला करें, फारूक आज़म ने कहा हालात के तनाजुर में रहें, उनका कुछ ख्याल करें, हुजूर की जुदाई का सदमा है। फैसला सिद्दीक़ की बात पे हुआ, लेकिन राय में इख्तलाफ हुआ। जैसे उसामा को रवाना करने का वक्त आया, दो राय बनी। कुछ सहाबा ने कहा वो तो हुजूर थे, नबूवत का हुक्म था। आका के जाने के बाद अब कोई मजबूत जर्नेल खालिद बिन वलीद जैसा, अबू उबैदा इब्न जर्राह जैसा कोई और इस किस्म का जर्नेल बना के भेजें। उसामा 17 साल का बच्चा है, इसको अमीर लश्कर न बनाए। फैसला सिद्दीक़ पर हुआ, राय दो हो गई थी। सिद्दीक़ ने कहा जो नबी ने किया था मैं उसके अंदर कोई कमी नहीं करूँगा।
پہلا اجماع اس پر ہوا تھا کہ حضور کے بعد جو دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ بات ذہن نشین رکھیں، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اسلام سے خارج بھی ہے۔ حالانکہ مسیلمہ کذاب اپنی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں مسلمانوں کی اذانیں دلواتا تھا، نمازیں ہماری طرح پڑھتا تھا، روزے بھی آپ کے اور میری طرح رکھتا تھا، حج کے لیے بھی لوگوں کو بھیجتا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ ہم تھے تو ایک آدمی نے یہی بات کی کہ جی وہ کہتے ہیں ہم نماز بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں، روزہ بھی آپ کی طرح رکھتے ہیں، حج بھی آپ کی طرح رکھتے ہیں، قرآن بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی آپ کی مسجدوں میں بھیجتے ہیں، یہی قرآن پڑھاتے ہیں، پھر بھی ہم کافر ہیں۔ تو اس پر مجھے مولانا امین اکاڑوی رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی۔ ان کو بھی ایسے ہی کسی آدمی نے کہا کہ حضرت دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ہمارا جو مقتدا یا پیشوا یا خلیفہ ہے وہ بڑا مہذب آدمی ہے، بڑی بیعت کرتا ہے، آپ لوگ بھی بیعت کرتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھاتا ہے، آپ بھی وہی پڑھاتے ہیں، وہ بھی دین کے ہاتھ لیتا ہے، آپ بھی وہی لیتے ہیں، تو آپ پھر مسلمان ہم کافر کیوں؟ تو مولانا امین اس امت میں اپنے زمانے کے مجدد تھے، انہوں نے عجیب بات فرمائی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہم تمہیں کافر نماز پڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں، مسجد میں آنے کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں، تم اپنے بچوں کو جو دین کی تعلیم دیتے ہو اس کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، وہ سبب بتاؤ جس کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں۔ تو دشمن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ فرمایا جو تمہارے اسباب کفر ہیں وہ یہی سبب اس وقت مسیلمہ کذاب میں تھا کہ اس نے کہا نبوت کے دو حصے، ایک آپ بنے، ایک مجھے سمجھ لیں، آپ میری نبوت کو مانیں، میں آپ کی نبوت کو مانوں، آپ اپنے علاقے میں رہیں، میں اپنے علاقے میں رہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے آخری نبی ہوں، قیامت تک میری نبوت رسالت رہے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عبادت کر، ریاضت کر، چلے کاٹ، تسبیح پڑھ، ذکر اذکار کر، لیکن حضور کے بعد نبوت کا تصور کرنے والا یا کسی مدعی نبوت سے سوال کرنے والا یا اس سے اتنا پوچھنے والا تیرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ بھی ایسے کافر ہے جس طریقے سے دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے۔ یہ اس وقت جو گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ان کو جو راستے ہموار کر کے دیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے اس میں ہم میں سے ہر مسلمان کو نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سروں پر کفن باندھنا اور نبی کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا فرض ہے۔ قرآن کی روشنی میں ختم نبوت، سنت کی روشنی میں ختم نبوت، اجماع امت کی روشنی میں ختم نبوت۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عدالت کوئی فیصلہ کرے، دنیا اس فیصلے کو قبول کرتی ہے۔ تو میں اس پر ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، چھوٹی سی توجہ کریں۔ بلکہ آج کل وکیلوں کے الماڑوں میں کئی جلدوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ پرانے دور کے انگریز کے زمانے کے عدالتوں کے کیس پڑے ہوتے ہیں، ان میں فیصلے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ تاریخ میں پہلے بھی کبھی ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ ہو۔ چنانچہ وہ حوالہ دیتے ہیں، جج اسے قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے لہٰذا ایسے ہونا چاہیے۔ قیام پاکستان سے پہلے نواب صادق کے دور میں ریاست بہاولپور میں ایک عالم تھے مولوی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی عائشہ،
ان کی اپنی اہلیہ فوت ہو گئی، انہوں نے دوسری جگہ اپنی شادی کی، تو اس دوسری جگہ جہاں شادی ہوئی اس کے مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کی پہلی بیوی سے جو بچی ہے عائشہ، اگر وہ تم میرے بیٹے کو دے دو، میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں، تو آپ کا ہمارا رشتہ بھی گہرا ہو جائے گا، بچے کا آپ کے گھر آنا جانا، آپ کا ہمارے گھر آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ مولانا نے اس کو قبول تو کیا، اور یہ مولانا الہی بخش صاحب کون تھے؟ انور شاہ کاشمیری کے جو سب سے پہلے شاگردوں میں سے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی، جن کو حبیب اللہ بہاول پوری دارالعلوم دیوبند نے اپنے ان میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کے شاگرد تھے۔ تو یہ بات طے ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ مجھے رشتہ دو۔ مولانا الہی بخش صاحب کہنے لگے میری بچی ابھی جوان نہیں ہوئی۔ اس نے جب جبر شروع کیا تو پتہ چلا وہ کمینہ قادیانی ہو چکا تھا۔ اب مولانا نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دیتا، پوری توجہ میری طرف کرنا۔ جب انکار ہو گیا تو اس نے، وہ چونکہ لودھرا کا تھا، تو ملتان میں اس نے اس وقت عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا رشتہ طے ہوا تھا، یہ رشتہ نہیں دیتے۔ مولوی الہی بخش نے احمد پر شرکیہ میں کیس دائر کیا کہ جناب میں یہ کافر ہے، اس کو اپنی بچی نہیں دینا چاہتا۔ فیصلے قادیانیوں کے حق میں ہوتے رہے۔ 1926 سے لے کر 31-32 تک یہ کیس چلتا رہا۔ آخر مولانا مجبور ہو گئے، بے سر و سامان ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں، پیدل جاتے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا، اور عدالت میں کیس کے لیے جاتے تھے۔ مہت بستی ہے احمد پر شرکیہ کے قریب، یہ سارے علماء جانتے ہیں۔ مولانا سیف الرحمن مہت جو جامعہ سولتیہ مکہ المکرمہ کے استاد ہیں اور وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو وہ ان کی بستی کا یہ واقعہ تھا۔ ان کو کسی نے کہا جی یہاں آ گئے، اچھا چلو جی، جامعہ شریفیہ کے استاد ہیں، طلباء کو مبارک ہو گئی جو وہاں کے بیٹھے ہیں۔ تو مولانا سیف الرحمن، یہ ان کے بڑوں کی بات ہے، یہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یہ کیس اس زمانے کا ہے، یہ 1935 کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پاکستان سے پہلے۔ کسی آدمی نے مولوی الہی بخش کو کہا نواب نیک نیت آدمی ہے، اگر یہ احمد پر شرکیہ ڈیرہ نواب سے بہاول پور جب جاتا ہے تو اگر آپ سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی عرضی لے کر یوں کریں تو وہ آپ کی بات سن لے گا۔ نواب نے گاڑی روک کر کہا صوفی صاحب کیا بات ہے؟ مولانا الہی بخش رو پڑے، کہنے لگے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، میری بیٹی نہیں، محمد الرسول اللہ کی، ختم النبی خاتم النبیین اور محبوب رب العالمین کی امت کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں پریشان ہوں، میرے پاس کوئی سر و سامان نہیں کہ میں اس کیس کی میں پیروی کر سکوں، آپ اس پر کوئی کرم فرمائیں۔ نواب صاحب نے بہاول پور کی عدالت عالیہ جو اس وقت سپریم کورٹ کی حیثیت رکھتی تھی، اس میں محمد اکبر خان ایک جج تھا، اس کے نام لیٹر لکھا کہ یہ اس کے پاس لے جاؤ، اور فرمایا میں بھی جا کر اس کو کہہ دیتا ہوں۔ مولانا صاحب بہاول پور گئے۔ اب یہ کیس بہاول پور میں مولانا محمد صادق ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے پاس، مولانا غلام محمد گھوٹوی جو پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کے خادم تھے، انہوں نے اس کیس کو لیا اور مولانا کو تعاون کا یقین دلایا، مقامی طور پر شہر کے دوستوں سے چندہ اکٹھا کیا۔ اب یہ کیس شروع ہوا، انہوں نے کیس نکاح والا نہیں رکھا، کہا پہلے اس پر فیصلہ کیا جائے کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر کافر ہے تو پھر نکاح جائز نہیں، اور اگر مسلمان ہے تو پھر حق ہے بچی اس کے حوالے کرنی چاہیے۔ اب کیس کی نوعیت بدل گئی، دونوں طرف سے چوٹی کے بڑے بڑے لوگ آئے۔ قادیانوں میں ایک چوٹی کا وکیل تھا شمس بدبخت، وہ آیا، ادھر سے ہمارے وکلاء میں دارالعلوم دیوبند سے سید انور شاہ کاشمیری آئے، آپ کے لاہور سے
سید نجم الحسن نے کا عالم ہوتے تھے، یہ اورینٹل کالج لاہور میں اس وقت پروفیسر تھے، اور وہ انور شاہ کے شاگردوں میں سے تھے، وہ اس کے اندر تشریف لے گئے۔ فیصل آباد کے مولانا محمد انوری ہوتے تھے، وہ اس کیس میں تشریف لے گئے۔ مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری ہوتے تھے، وہ اس کیس میں تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری جو بہت بڑے مناظر تھے، وہ اس کیس میں تشریف لائے۔ مفتی محمد شفیع، علامہ جسٹس تقی عثمانی جو اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ اور مدیر ہیں، ان کے والد گرامی جنہوں نے ختم نبوت کامل کتاب لکھی ہے 3 حصوں میں، وہ اس کیس میں تشریف لے آئے۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری جو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے بھی مرشد تھے، 110 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ اس پیرانہ سالی میں خانپور سے لاہور منتقل ہو کر بہاولپور وہاں بیٹھ گئے تھے اس کیس کی سماعت کے لیے۔ مولانا عبداللہ درخواستی 30 سال کی عمر میں تھے، احمد پر شرکیہ کے قبے والی مسجد میں امام ہوتے تھے، وہاں سے وہ چل کر آئے۔ القصہ یہ کیس وہاں 3 سال چلا، 1933 34 35۔ شاہ جی اپنا قلم بند کیس کرا کے اپنے دلائل دے کے واپس چلے گئے۔ 5 وجوہ قادیانیوں کے کفر کی بتائیں، اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں، اور بھی بہت سارے دلائل تھے۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ القصہ مختصر، یہ کیس انور شاہ صاحب کشمیری نے جاتے ہوئے کہا کہ بہت علیل ہوں، ان کو اس وقت بواسیر کی تکلیف تھی، آدھا گھنٹہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن جب بیان قلم بند کراتے تھے 5 گھنٹے انور شاہ گفتگو کرتا تھا۔ بہاولپور کی عدالت اندر باہر سیر کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوتا تھا۔ وہ پھر اس وقت بہاولپور کی عدالت نہیں تھی، دارالعلوم دیوبند کا دارالحدیث بنا ہوا تھا، جس میں انور شاہ محدث حدیث بیان کروا محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی نبوت کا تصور یہ کفر اور حرام ہے۔ تو عدالت کی روشنی میں بھی یہ کافر ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے، نواب صاحب اس زمانے میں وہ برطانیہ جاتے تھے، ملکہ وکٹوریہ نے ان کو کہا کہ آپ کی عدالت میں ہمارا کیس ہے، اس کیس کو ہمارے حق میں کروا دو یا وہ کیس ختم کر دو۔ پوری رات نواب کو نیند نہیں آئی، پریشان ہوا، جاگتا رہا۔ صبح کو اس نے کہا ملکہ صاحبہ، آپ کے اور ہمارے تعلقات اور معاملات لین دین اور کاروبار میں تو ہیں، ایمانیات میں نہیں۔ آپ ہمیں چیزیں لیتے ہیں، ہم آپ سے لیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، یہ معاملات تو ہیں تجارت کے، ایمانیات کا فیصلہ نہیں۔ ایمانیات کا جو عدالت فیصلہ کرے گی میں قبول کروں گا۔ نواب صاحب رات کو جاتے تھے عدالت میں، اور جا کر اس اکبر خان کے گھر اس کے دروازے پہ دستک دے کے اسے بلا کے کہتے تھے یار نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ایسا فیصلہ نہ کرنا کہ قیامت کے دن تو نے بھی حضور کو منہ دکھانا ہے، میں نے بھی حضور کو منہ دکھانا ہے، کہیں حضور کی شفاعت سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ 5ویں چیز جو قادیانی کے کفر پر سب سے بڑی دلیل اور ثبوت اور بڑا ایک کیل ہے جو ٹھونکا گیا ہے، وہ ہے 1974 میں پاکستان کی اسمبلی کا فیصلہ۔ قرآن کی روشنی میں ان کا کفر، سنت کی روشنی میں ان کا کفر، اجماع امت کی روشنی میں ان کا کفر، عدالت کی روشنی میں ان کا کفر۔ شورائی اور اسلامی اور مدینہ کی ریاست کا نظام تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، لیکن جمہوریت کے لیے تو سارے پال تولتے ہیں نا کہ آ جائے جمہوریت۔ تو اس جمہوریت کے روشنی میں بھی قادیانی کافر قرار دیے گئے۔ میں وہ ساری تفصیل نہیں بتاتا جو 7 ستمبر 1974 میں ختم نبوت کا فیصلہ ہوا۔ اس کیس کو بھی پھر
اسمبلی میں لایا گیا ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو پریشانی ہو تو بے شک نہ کہے، اللہ جس سے نبی کی عزت کا کام لے اس سے بڑا شہید کون ہو سکتا ہے۔ اس کا دور اقتدار تھا، اس نے کہا یہ فیصلہ عدالت میں لے جاؤ۔ اس میں بھی اللہ نے کئی لوگوں کو توفیق دی۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں 28 جون کو 1974 میں مولانا مفتی محمود نے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے مجلس عمل تجویز دی، جس کے سربراہ شیخ الاسلام سید یوسف پنڈوری بنے۔ 30 جون کو حزب اختلاف کی طرف سے متفقہ قرارداد مولانا شاہ احمد نورانی نے اسمبلی میں پیش کی۔ مولانا غلام غوث ہزاروی نے علیحدہ قرارداد پیش کی، اور بھی کئی علماء نے، بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک قرارداد آئی۔ اس پر بحث ہوئی، قادیانیوں کو بلایا گیا، مرزا ناصر اس وقت ہوتا تھا، وہ مردود آیا۔ تقریباً 1 جولائی سے لے کر جولائی اور اگست 2 مہینے اور 7 ستمبر 2 مہینے 1 ہفتے تک وہ بحث چلتی رہی۔ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے میں 150 ارکان اسمبلی تھے۔ اب تو پتہ نہیں کتنے ہیں، ماشاءاللہ 300 ہو گئے، اللہ کرے اور بدن۔ ملک اتنا ہے، ارکان بڑھ گئے ہیں۔ 150 ارکان اسمبلی میں سے ایک نے بھی اختلافی نوٹ نہیں لکھا، حتیٰ کہ اقلیتی فرقوں نے بھی کہا کہ جو عقیدہ مسلمانوں کا قادیانوں کے متعلق ہے وہی عقیدہ ہمارا قادیانوں کے متعلق ہے۔ تو فیصلہ کیا گیا کہ یہ کافر ہے۔ اس پر بھی 2 خوبصورت سی باتیں ہیں۔ ایک تو جس وقت یہ کیس اسمبلی میں لڑا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام سید یوسف پنوری، حضرت مولانا عبد الرحیم اشہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد شریف جہلندری رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ زندہ لوگوں میں سے ہمارا چاچا اللہ وسایا سلامت رہے، آمین کہو یار، اونچی بس۔ دیکھو جی، اللہ جس سے کام لے۔ یہ لوگ دلائل تلاش کرتے تھے، مفتی محمود مرحوم کو وہ دلائل دیتے، تیاری کرواتے، اسمبلی میں جا کر وہ گفتگو اور بحث کرتے۔ آخر ایک فیصلہ، ایک حوالہ مفتی صاحب نے اسمبلی میں دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو، پیرزادہ عبدالحفیظ، اور اس وقت کے مولانا صاحب تھے، کیا نہ تھا اس کا، کوثر نیازی، ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مرزا کو نبی نہیں مانتا، ہم ذریت البغایا والخنازیر، وہ کنجریوں کی اولاد اور سور کے بچے ہیں، یعنی ان کی ماؤں کے شوہر نہیں تھے، ان کے اوپر خنزیر چڑھے اور یہ کتے پیدا ہوئے ہیں، جانور۔ اس نے کہا بھٹو صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہے، نواب اپنا صاحب آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، پیرزادہ صاحب آپ کو بھی یہ قادیانی کہہ رہے ہیں، اس کو کہا کوثر نیازی کو تمہیں بھی کہہ رہے ہیں، مجھے بھی سارے اسمبلی والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو بھٹو مرحوم نے اس سے پوچھا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یہ حوالہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو بھٹو مرحوم کی زبان سے نکلا یہ بڑے بے غیرت اور کافر ہیں، غصے میں کہا بڑے بے غیرت اور کافر ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہی تو ہم کب سے کہہ رہے تھے جو آپ نے ابھی کہہ دیا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب جب فیصلہ ہونے لگا تو وہ آئین میں عبارت لکھی گئی۔ جب عبارت لکھی گئی تو اس میں یہ تھا کہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرے ہر مسلمان، اور وہ عبارت تمام حلف ناموں میں، آپ کے شناختی کارڈ کے حلف نامے میں اور کئی چیزوں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی ذلی بروزی نبی نہیں، کوئی کسی کو نبی مانے یا کوئی دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے۔ مفتی صاحب نے کہا آگے لکھو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے لاہوری اور قادیانی دونوں گروپ کافر ہیں۔ بھٹو مرحوم کہنے لگے حضرت پاکستان کا پاک آئین ہے اور علماء کا بنا ہوا آئین ہے، اس لیے کہ جو 73 کا آئین تھا جن علماء نے بنایا تھا ان میں مولانا ہزاروی، مولانا مفتی محمود،
مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالخالق کا کوڑا خٹک، حضرت مولانا اسی طریقے سے وہ عبدالحکیم، یہ بڑے بڑے علماء اس کے اندر تھے۔ قائل علماء نے یہ قانون بنایا ہے، تو آپ اس پاکستان کے پاک اسلامی آئین میں ضرور ان کافروں کا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ دیکھو جی، بڑی کام کی بات ہے، ان بے غیرتوں اور کافروں کا نام اس آئین کے اندر آئے، یہ عقل نہیں، دل نہیں تسلیم کرتا۔ مفتی صاحب مسکرا پڑے۔ مفتی صاحب نے کہا قرآن میں خنزیر کے نام سے اگر قرآن کی عزت میں فرق نہیں آیا، شراب کے نام سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آیا، جوئے کے نام سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آیا، فرعون کے نام سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آیا، ابلیس کے نام سے قرآن کی عظمت میں فرق نہیں آیا، بلکہ قرآن نے ان کے نام کہہ کے ان کے کفر کو واضح کیا ہے۔ تو اس بے غیرت کا نام بھی اگر آئین میں آئے گا، آئین پاک ہوگا، اس کی بے غیرتی لوگوں کے سامنے واضح ہوگی، اس لیے اس کو لکھنا پڑے گا۔ چنانچہ ان نے لکھا، فیصلہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب جب ختم نبوت کے دفتر اسلام آباد میں آئے، وہ لال مسجد کی بائک سائڈ پہ ہے ان حضرات کا دفتر، سید بن نوری سجدے میں تھے، رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں کوئی ابو بکر نہیں، ہم میں کوئی حبیب نہیں، ہم میں کوئی وہ لوگ نہیں جنہوں نے صدیق کے دور میں اپنی جانیں پیش کی تھی۔ اگر تیری نبی کی عزت کے مسئلے پہ آج ہم ناکام ہو گئے تو تیرے نبی کی حفاظت کرنے والے اور کہاں سے آئیں گے؟ اللہ ہماری غیبی مدد کر۔ مفتی محمود صاحب حجرے میں داخل ہوئے، حضرت بن نوری کا ہاتھ پکڑ کر کہا حضرت مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ خدا کی قسم مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں حضور نے سر سجدے میں ڈال کر کہا تھا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اے اللہ یہ 313 میری مٹھی پر جماعت ہے، آج یہ مٹا دی گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آقا ابو بکر نے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا تھا حضرت اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ بن نوری کو کہا کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ حضرت بن نوری نے سر اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے پھر سجدہ شکر کیا کہ اللہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، 5 وجوہ سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے، اور یہ 5 وجوہات ہیں جو قادیانیوں کے کفر کے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے قرآن، حدیث، اجماع، عدالت اور عوامی جمہوریت۔ قادیانیوں کے کفر پر قرآن، حدیث، اجماع، عدالت اور جمہوریت، اس سب کے ہوتے ہوئے اب قانون پاکستان کا بنا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں، لیکن اس قانون پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ یہ قصور کن کا ہے؟ بولو بھائی، آج تک عمل جب سے بنا 1974 سے آج تک عمل اس پر نہیں ہوا، یہ قصور کس کا ہے؟ مولویوں کا؟ ختم نبوت والوں کا؟ اور زور سے بولو نا، پھر کس کا ہے؟ زور سے کہو۔ 74 سے اب تک جتنے حکمران آئے ہیں، جس جس دور میں آئے ہیں، خواہ وہ پی پی کے تھے، خواہ وہ لیگی تھے، خواہ کوئی آزاد تھے، خواہ کوئی کسی اور طریقے سے آئے ہیں، سب کے سب مجرم ہیں کہ ان بے غیرتوں کو، ان بدبختوں کو، آئین کے باغیوں کو، ملک کے باغیوں کو، دین کے باغیوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، اور ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، نبی کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں جی، ختم نبوت کا کام کریں گے، علماء کا ساتھ دیں گے، اکابر کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ سب کی حاضری قبول کرے۔